نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد، درود شریف پڑھیں۔ آج کے درس میں مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے جو دعوی کی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ وہ ایک عام مسلمان سے گمراہی سے باطل پرست اور پھر چلتے چلتے کفر تک وہ چلا گیا ہے، وہ تھوڑا سا اس کے ان کرتوت کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں اور مختصر اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ اس نے مناظری کیے عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، آریوں کے ساتھ، اور صداقت اسلام کا نعرہ لگایا۔ حالانکہ اس نعرے کو جو اس نے صداقت اسلام کے عنوان سے لگایا تھا، اسی کے ذریعے اس نے اسلام کی بےحکنی کی۔ اس نے یعنی اس وقت گنجائش نہیں کہ وہ جو عیسائیوں کے ساتھ جو مناظرے رکھے اس میں اس نے اپنے مذہب اسلام کی توہین کی ہے۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہے کہ اگر ایسا نہ ہو جائے تو یہ ہوگا اور میں یہ ہوں گا اور اسلام یہ ہوگا، اور وہ اس طرح نہیں ہوا تو وہ لوگ پھر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس طرح کے اس نے بہت سارے نامکمل جو ہے مناظری بھی کیے، اور اس کے نتیجے میں عام لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا، وہ مشہور ہو گیا اور اسے اس حوالے سے شہرت مل گئی۔ اس نے پھر ایک کتاب لکھنی شروع کی ہے 1880 میں، اور اس کتاب کا نام رکھا براہین احمدیہ۔ اب بظاہر تو بڑا پرکشش اور اچھا نام ہے، براہین برہان کی جمع ہے، دلیل کو کہتے ہیں، اور احمدیہ ظاہر ہے اگر مسلمان دیکھیں ہمارے بچوں کے ناموں میں احمد علی، احمد عاشر، رفیق احمد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نسبت ہے، اور قرآن میں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو عام لوگوں کو تو نہیں پتہ کہ کیا گن کرنے والا ہے۔ براہین احمدیہ کتاب کا نام رکھا۔ اس میں اس نے شروع میں عام جو مسائل تھے، مضامین تھے، وہ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق تھے، لیکن ساتھ ساتھ اپنا زہر بھی ساتھ گول کرتے رہے، اس میں ڈالتے رہے، اور اس نے اپنے بعض الہامات کا ذکر کیا۔ اور طرف تماشا یہ کہ صداقت اسلام پر جو کتاب اس نے لکھنی تھی، وہ لکھ کی جانے والی کتاب میں مکمل طور پر انگریزوں کی حمایت اور جہاد کے منسوخ ہونے کا اور حرمت کا اعلان اس نے جگہ جگہ کیا، اور اس نے سب جگہ میں ان کا تابعدار، فرمان بردار، اور ہم یہ ابھی اسلام کا کدھر تھا؟ تو فرمان بردار ہے، تو مسلمانوں کے خلاف۔ یہاں تک کہ اس نے کتابوں میں لکھا کہ 1857 کے جنگ آزادی میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے وہ جہنم چلے گئے، اندازہ کریں۔ یہ اور کچھ دوسرے جو انگریزوں کے اہلکار تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس نے 1880 سے لے کر 1884 تک براہین احمدیہ جو کتاب لکھنا چاہ رہا تھا اس کے 4 حصے اس نے لکھے، اور 5واں حصہ 1905 میں اس نے لکھ کر شائع کر دیا۔ اب اس کے کیا دعوے تھے، دعاوی جس کو جو کیا کیا دعویٰ کرتا رہا۔ 1880 سے مرزا غلام احمد قادیانی نے جو دعووں کا سلسلہ شروع کیا، تو پہلے 1880 میں اس نے کہا میں ملہم من اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا دعویٰ 1882 میں اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ پہلا دعویٰ ملہم من اللہ، دوسرا دعویٰ مجدد۔ مجدد کا معنی دین کا تجدید کرنے والا، یعنی میں جو ہے نا دین کو صحیح صورت میں نافذ کرنے والا ہوں۔ اور یہ اس نے ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں یہ ملہم من اللہ کے بارے میں بھی اس نے ایک تو اسی کتاب میں، اور ایک اور کتاب ہے روحانی خزائن، اور اسی طرح اس کی کتاب 40 اس کے صفحہ 444 کے صفحہ 15 پر اس نے لکھا ہے کہ خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھ دیا۔ کیا نام رکھا؟ بیت اللہ۔
وہ گندگی کا ڈھیر، تو کدھر بیت اللہ ہے، تو اپنے آپ کو بیت اللہ کہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے لکھا ہے جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ کہا اللہ مجھے الہام کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک کتاب ہے، کتاب البریہ، صفحہ نمبر 183 پر، اور روحانی خزائن میں بھی اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور دعویٰ کیا، تیسرا، معمور من اللہ، معمور ہونے کا دعویٰ کیا اس نے۔ یہ دعویٰ اس نے 1882 ہی میں کیا تھا۔ اس نے کہا، اس کی کتاب ہے نصرت الحق، اور یہ براہین احمدیہ کا ایک حصہ بھی ہے، اور روحانی خزائن کے اندر میں خدا تعالیٰ کی طرف سے معمور ہو کر آیا ہوں۔ اب یہاں پر عام آدمی تو نہیں سمجھتا، لیکن اندر یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بھائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی تھی، جبریل علیہ السلام آتے تھے، آپ فرماتے اللہ نے مجھے یہ فرمایا، یہ فرمایا۔ اب میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اور اللہ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بات کی تھی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، جس کی وجہ سے وہ کلیم اللہ قرار پائے۔ اس کے بعد تو کسی کا ذکر نہیں ہے۔ جتنے انبیاء آئے، ہزاروں پیغمبر آئے، سب کو فرشتہ بھیجتے تھے، تو بھی فرشتے کے ذریعے، تو یہ خفیہ طور پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن عام لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہوا۔ اس کے بعد اس نے 1882 ہی میں ایک اور دعویٰ کیا نذیر ہونے کا۔ قرآن پاک میں نذیر کا ذکر ہے، اس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ جہاں جہاں قرآن میں حضور پاک کے لیے جو صفات وغیرہ ہے، یہ اپنے اوپر چسکا کرتا رہا، چنانچہ اس نے نذیر کا دعویٰ کیا، اور یہ اس کی کتاب تذکرہ اس کے صفحہ 44 پر ہے، ضرورت الامام کے صفحہ 31 پر ہے، روحانی خزائن کے صفحہ 502 پر ہے، جلد 13 ہے، براہین احمدیہ حصہ 5 کے صفحہ 52 پر ہے۔ وہاں پر یہ اپنی طرف سے آیت جوڑ لی، الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ یہ جوڑتا تھا نا، ادھر سے آیت اٹھا کر ادھر، جیسے نا پاکستانی جگاڑ میں مشہور ہے نا کہ چیزیں ادھر سے ادھر جوڑتے ہیں اور کام چلاتے ہیں، تو یہ بدماش ایسا تھا کہ اس نے قرآن کی آیت ہے، ادھر سے لفظ اٹھایا ادھر سے لفظ اٹھایا، وہی بنا لی، کہتے وہی آ گئی۔ الرحمن علم القرآن، خدا نے تجھے قرآن سکھلایا، لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرائے ایسی قوم کو، ما انذر آباؤہم، جن کے آبا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، تو جا کہتے یہ دیکھو مجھے نذیر یہ میرے بارے میں آیا ہے، مجھے کہا یہ۔ اس کے بعد جناب والا پھر 1883 میں اس نے 3 اور دعوی کیے۔ ایک یہ کہا کہ میں آدم ہوں، ایک یہ کہا کہ میں مریم ہوں۔ اور بھئی مریم تو عورت ہے، تو مرد ہے یا عورت ہے، پہلے تو یہ فیصلہ کرو۔ اور تیسرا ہے کہ میں احمد ہوں، وہ جو قرآن میں ہے نا من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد آئیں گے پیغمبر، ان کا نام احمد، اسے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اس نے 3 دعوی کیے۔ یہ اس کی کتاب ہے تذکرہ کے صفحہ 70، براہین احمدیہ کے صفحہ 497 میں، اور روحانی خزائن کی جلد اول 590 پر اس نے لکھا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اب یہ ہمارے قرآن میں ہے، آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ یا مریم اسکن انت وزوجک الجنہ، اب مریم وروحک الجنہ، زوج ہے۔ یا اب دیکھیں نا مریم علیہ السلام کے لیے بھی کیا ثابت کیا اس نے، یا احمد اسکن انت وزوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص، اب یہاں زوج کا معنی جوڑ شوہر کے لیے آتا ہے عموماً، نر اور مادہ یہ زوج ہوتے ہیں نا، یہاں اس نے 3 جگہ زوج کا لفظ استعمال کیا، اور اس سے مراد جو آپ کا تابعدار ہے وہ مراد ہے، جو آپ کا تابعدار ہے اس کو۔ تو پھر ازواج کا لفظ ہونا چاہیے، تابعدار تو ایک نہیں ہوتا، بہت سارے ہوتے ہیں، آپ نہیں سمجھ گئے، تو اس نے مفرد کا لفظ استعمال، کہتے ہیں اے آدم اور اے مریم اور اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع ہو وہ اور رفیق ہو وہ جنت میں ہے، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ اب جنت میں بھی تحریف کی، اس نے جنت کا معنی نجات حقیقی کر لیا ہے کہ وسائل میں، نجات حقیقی کی وسائل یعنی نجات حقیقی کے وسیلے کو اس نے جنت کہا۔ تو اور یہ کہ میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں بھائی،
مریم سے مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، جن کے بطن سے اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا۔ اب یہ وہ عورت تھی، اور پورے قرآن میں صرف ایک عورت کا نام ہے، سبحان اللہ، پورے قرآن میں حضور کے ازواج کا ذکر ہے، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، اس کا نام نہیں ہے، امرہ کا لفظ آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہے اور انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں، یا کسی خاتون کا امرہ کا ذکر ہے، نام کسی کا نہیں۔ مریم کا صراحتاً نام صرف قرآن میں مریم کا، جیسے صحابہ میں صرف حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام قرآن میں ہے، فلما قضا زید منہا وطرا، اس طرح خواتین میں صرف حضرت مریم کو، اور اس کی وجہ ہے، اس کی بڑی وجہ یہ کہ حضرت مریم پر لوگوں نے بہتان باندھا تھا، مختلف طریقوں سے اللہ نے اس کو دور کر دیا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب، ارے میرے بارے میں بک بک نہ کرو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا، میرے ساتھ برکت ہے، مجھے حکم دیا نماز اور زکوٰۃ کا۔ انہوں نے صفائی کر دی اپنی والدہ کی۔ اس وقت جب وہ دودھ پیتا بچہ تھا، یہ پیچھے درسوں میں گزر گیا ہے۔ اس کے بعد پھر مختلف اور کئی چیزیں تھی، ان میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بتا دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان کو مٹی سے بنایا، اس کو تو پھر بھی معروف طریقے سے پیدا کر دیا۔ تو اس لیے مریم کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں، تاکہ اس تہمت کو ان سے دور کر دیا جائے۔ تو وہ تو ایک عورت تھی، اور آدم علیہ السلام تو آدم ابو البشر ہے، تو اتنا بے وقوف آدمی آدم علیہ السلام کو جناب والا اپنے آپ کو ان کا بنایا، انسانیت کا باپ اپنے آپ کو قرار دیا اس نے۔ اور احمد سے میں نے بتا دیا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری جو ہے جھوٹے الہامات تھے جو اس نے کیے۔ آگے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن پاک کے اندر ہے، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے اس کی نزدیک، یہ اہم بات ہے۔ قرآن میں ہے نا، داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک جگہ یہی عاجز مراد ہے، اپنے آپ کا کہہ رہے ہیں، اندازہ کرے۔ آگے چل کر پھر 1884 ہی میں اس نے الہام کے ذریعے آگے رسالت کا دعویٰ کیا، انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو تم سب کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے دعوے تھے، اور بھی کئی دعوے ہیں، انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے، چونکہ 40-50 دن تعطل رہا رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد، اور پورا رمضان ہمارا الحمدللہ درس شروع ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کے وہ جو جتنے ساتھی یہاں بیٹھتے تھے سب کو پیغام دے دے کہ ہمارے جمعہ اور پیر کے دن جو درس کا سلسلہ ہے الحمدللہ اس جمعے سے شروع ہوا تھا۔ جمعہ میں ماشاءاللہ کافی ساتھی آئے تھے، آج نہیں ہوں گے تو ان کو ذرا اطلاع دے، کچھ نئے ساتھی بھی تھے کہ انشاءاللہ یہ درس ہمارا 12 منٹ کا ہوگا، جی 10-12 منٹ کا، جمعے کے دن عشاء کے بعد اور پیر کے دن۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یا رحمان یا کریم، ان ساتھیوں کا بیٹھنا قبول فرما، سب کو اجر عظیم عطا فرما، قدم قدم پہ مدد فرما، نصرت فرما، تائید فرما، پریشانیاں حل فرما، اور یا کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے قبول فرما۔ یا کریم ارض الانبیاء فلسطین میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، یا کریم تو بہت قادر ذات ہے اور مقتدر ہے اور قدرت والا ہے اور قدیر ہے۔ یا اللہ اپنے غضب کے کوڑے سے اسرائیلی دلندوں کو ہلاک فرما، نیست و نابود فرما، چن چن کر ہلاک فرما، ان کو صف ہستی سے مٹا دے۔ اور یا کریم غزہ کی مسلمانوں اور فلسطین کی مسلمانوں کی مدد فرما، عزت آبرو کے ساتھ، راحت اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں انہیں قیام رہنا نصیب فرما، وہاں امن قائم فرما، اور مقبوضہ کشمیر کی مسلمانوں کی بھی مدد فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما، حق کو غلبہ نصیب فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا اور ہم سب کو معاف فرما۔
صلی اللہ علیہ وسلم.